ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا درس گزشتہ آیت مقدسہ میں تھا کہ اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کے طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آج ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو حکم دے بالصلاۃ، نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر ثابت رہے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُ، ہم تجھے رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام جو ہے پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاری کے لیے ہے۔ تو کریم مولا نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، جس طرح ہم نے آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے، کیونکہ یہ دونوں اہم ترین فرائض میں سے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے آقا دو جان علیہ الصلاۃ والسلام 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے اور فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز، اللہ تم پر رحم فرمایا، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے اہل بیت ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک کرے۔ تو یاد رہے کہ اس خطاب میں پیارے آقا دو جان علیہ السلام کی امت بھی داخل ہے، اور پیارے آقا دو جہان کے ہر امتی کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دے، اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے، کیونکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، وہ اپنے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، گھر کے بڑے سے گھر کے والوں میں پوچھا جائے گا۔ جیسے قرآن میں سورہ تحریم سورت نمبر 67 28 بارہ کی آخری سورت آیت نمبر 6 میں اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ ہے کہ اس کے ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ اللہم اجرنا منہ یا رب، اللہم اجرنا من النار۔ اور اس پر سختی کرنے والے علیہ ملائکۃ غلاظ، سختی کرنے والے اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ اور کیسے فرشتے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کہتے سزا دے، جیسے دنیا میں ریمانڈ مول گیا، پیسے جو پیسے والا ہے، لوگ کہتے ہیں نا ریمانڈ میں، حالانکہ پیسے دیتے وہ آرام کی اسی میں بیٹھا ہوتے مزے اڑا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ غریب کو ویسے بھی پکڑ لے تو اس کو لٹکا دیتے ہیں، لیکن پیسے والوں کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہاں ایسے نہیں ہے۔
جب قبر میں گزشتہ رات میں نے آپ کو کہا کہ 99 صافتی نیند، اور ہر شام کے پھر کتنے سر، ایک روایت میں تو میں نے پڑھا کہ 99 سر، ایک روایت میں پڑھا 100 سر، ایسے خطرناک سانپ اگر دنیا کی طرف سانس بھی لے لے تو قیامت تک سبزہ نہ ہوگے۔ اللہ اکبر، ایک شخص پر مسلط ہے، عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ اللہ اس دن کو یاد کر کے، خاص کر جو اللہ اور نبی کے نافرمانی میں رات دن گزار رہے ہیں، انہیں فکر تک نہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ افسوس فی زمانہ نماز کے معاملے میں مسلمان کا حال یہ ہے کہ گھر والے نمازیں چھوڑ دے، انہیں اس کی پرواہ نہیں، خود کی نمازیں ضائع ہو جائیں انہیں اس کی فکر نہیں، اور کوئی شخص نماز چھوڑنے پر انہیں اخروی حساب اور عذاب سے ڈرائے، انہیں اس کا حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور نہ صرف خود نماز ادا کریں بلکہ پورے اپنے فیملی کو، اب جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہے، کیونکہ ہماری پہچان کریم مولا نے یوں کی، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 61 کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد عورت آپس میں اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ کیسے ہیں؟ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت دیتے، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نبی کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ یہ ہیں جنتی، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کریم مولا نے فرمایا کہ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے جس کے لیے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، اور اس بات کا پابند نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو روزی دے، یا اپنے نفس اور اپنے حل کو کی روزی کی ذمہ دار ہو، بلکہ ہم تجھے رزق دیں گے، اور انہیں بھی تو روزی کے غم میں نہ پڑ، بلکہ اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ کے جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کارسازی کرتا ہے، اور آخرت کا انجام پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کسی کو روزی دینا اس کے ذمہ نہیں، بلکہ اس کو روزی دینے والے اللہ کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 سے 58 تک ہے، ہم نے جن و انسان کو صرف اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ما ارید منہم، رب فرماتا میں ان سے ارادہ نہیں رکھتا، من رزق وما ارید ان یطعمون، اور میں ان سے یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ مجھے کھلائیں، ان یطعمونی، کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ فرماتا میں نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کریم بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ یاد رہے کہ ان آیتوں کا منشا یہ نہیں کہ انسان کمانا چھوڑ دے، کیونکہ کمائی کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آیا ہے، بلکہ منشا یہ ہے کہ بندہ کمائی کی فکر میں آخرت سے غافل نہ ہو، اور دنیا کمانے میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے غافل ہو جائے۔ افسوس کہ اگر ہم قرآن پڑھتے تو ایسے نہ کرتے۔ کریم مولا نے سورہ نور، اللہ اکبر، آیت نمبر 37، سورہ نمبر 24، پارہ نمبر 19 میں کریم اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے مرد ایسے ہوتے ہیں خرید و فروخت تو انہیں غافل نہیں کرتی، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے بندگی سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، تو اس کی فکر میں کہ کیا کروں گا،
تو ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اچھا یہاں کریم اللہ نے فرمایا کہ افسوس فی زمانہ مسلمان مال کمانے میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ صبح شام دن رات اس میں سرگردان ہے، اور ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے اور اس خالق و مالک کو یاد کر سکے جو حقیقی روزی دینے والا. اور اتنے محنتوں و کوشش کے باوجود ان کے جو معاشی حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج ہر کوئی رزق کمی، مہنگائی، بیماری اور پوری نہیں پڑتی، اس کا رونا رو رہا ہے. ایک کاش مسلمان اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو بھی پورا کرتا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کی، جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا. عبرت اس کو حاصل کرنی چاہیے کہ میں جتنا بھی بھاگ دوڑ کروں گا دنیا آگے تو پیچھے تھک جائے گا. ہم آپ کو چند حدیثیں بیان کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے اور اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کا مال بھی اس سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے. اب یہ بھائی اللہ والی یعنی خدا کی بستی کتنا دور، پھر بھی یہ فکر ہے کہ بھائی اللہ کا کلام سنو، حالانکہ پورے دن کام کرتے. بھائی میں کہتا ہوں عبرت کا مقام ہے خاص کر اہل محلہ کے لیے کہ بھائی آپ ایک انسان کو، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ایک انسان یعنی وہ کتنے کلومیٹر دور جانا ہے، تھکا ہوا ہے، میں ہوں یا آپ ہو، ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہوتے، بس امام صاحب جلدی فرض پڑھاتا کہ میں گھر پہنچوں اور سو جاؤں یا فلمیں ڈرامے دیکھتا رہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے تیرے کام تیرے اوپر منتشر کر دوں گا اگر تو نے میری بندگی کو چھوڑ دیا. ترمذی شریف کی حدیث. اب دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک پیارے آقا دو جان نے فرمایا جو شخص تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک چیز یعنی آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی کام اپنے ذمہ لے گا. اللہ اکبر. تو پھر جب اللہ نے ذمہ لیا تو کن فیکون ذات ہے. اور جو دنیاوی فکروں میں مبتلا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، خواہ وہ کہیں بھی مرے، تڑپتا رہے کہ انسان میں نے اس لیے میں نے تیرے کو پیدا تھوڑی کہ ابن ماجہ کی حدیث. ایک اور حدیث سنا دوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشاغل کاموں سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا. تو جب اللہ ذمہ دے رکھے دیکھا دنیا کی طرف جاؤ گے تو پھنسا دوں گا. دنیا دار بڑے پریشان ہوتے، یاد رکھیے. تو اس آیت سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہے کہ نیک اعمال سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں. ایک اور مقام میں اللہ کریم نے فرمایا سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتے ہیں حراموں سے بچتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ایسے جگہ سے رزق دوں گا کہ اس کے گمان بھی نہیں ہوگا. اور سورہ اعراف میں آیت نمبر 96 میں ہے اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی برکتی دروازے ان پر کھول دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّهِ، کافروں نے کہا جو ایمان نہیں لاتے انہیں بولا، اور وہ کہنے لگے اور کافروں نے کہا اے نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے اے نبی، اور کتنے معجزات دکھائے پھر بھی کہتے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے. وَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. اللہ کریم فرماتے اور کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہیں آیا اس نبی کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں تو پہلی کتابوں میں بھی ذکر آیا ہے. کثیر نشانیاں آ جانے معجزات کا متواتر ظہور ہونے کے باوجود کفار ان سب سے اندھے بنے اور انہیں
پیارے عقائد و جہان کی نسبت یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لاتے جو آپ کی نبوت صحیح ہونے پر دلالت کرے؟ اس کے جواب میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور قرآن اور عالم کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت و بعثت کا ذکر نہ آیا؟ یہ کیسی عظیم ترین نشانیاں ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اور کسی نشانی کو طلب کرتے ہیں لیکن اصل ایمان نہیں لاتے۔ خوبت بہانے بیسیار، ولو انا اہلکنا بعذاب من قبلی، اور اگر ہم انہیں ہلاک کرتے قبل اس سے عذاب سے، یعنی حضور کے آنے سے پہلے ان کو ختم کرتے، لقالو تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا، یا اللہ تو نے ہمارے طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر تو یہ کہتے کہ ہمارے پاس تو نبی نہیں آیا، اور جب نبی آیا تو کہتے کہ معجزات، کتنے معجزات، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے۔ شق قمر وہ تو الگ، قرآن کی ہر آیت قیامت تک معجزہ ہے، کہ اس کی ایک آیت کی مثال قرآن نے 5 مقامات میں ان کو چیلنج کیا۔ فنتبع آیاتک، تو ہم آپ کی آیت کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل و نخزا، قبل اسے کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاتے، کہ ہم پیروی کرتے۔ قل کل متربص، آپ فرما دیجئے کہ سب انتظار میں، فتربتم بھی انتظار میں رہو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راستے والا اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ تو یعنی اے حبیب علیہ السلام، اگر ہم نبی کو بھیجے بغیر کفار پر عذاب بھیج دیتے تو قیامت کے دن یہ لوگ شکایت کرتے کہ ہم میں کوئی رسول تو بھیجا ہوتا، پھر اگر ہم اس کی اطاعت نہ کرتے تو عذاب کے مستحق ہوتے۔ اب انہیں اس شکایت کا بھی موقع نہیں، کیونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ قل کل متربص فتربصوا، تم فرماؤ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تم انتظار کرو۔ کیا مقصد؟ شان نزول مشرکین نے کہا کہ کیا کہا تھا کہ ہم زمانے کی حوادث اور انقلاب کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر آئے اور مسلمان ختم ہو جائیں گے اور ان کا قصہ تمام ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا کہ تم مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا انتظار کر رہے ہو، اور مسلمان تمہاری عقوبت و عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم پر عذاب آئے گا۔ ان قریب جب اللہ کا حکم آئے گا اور قیامت قائم ہوگی، تم جان لو گو کہ سیدھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہدایت پائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے منہ پھیرنے والوں، تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ مسلمانوں کی یہ جو اللہ کے پیارے نبی جو پیغام لے کر آئے، یہ دن بدن یہ دنیا میں پھیلتا جائے گا۔ اور اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں اسلام سے بیماری تھی نا، اللہ نے اسلام کو ترقی دی، ان کی بیماری اور بڑھ گئی، اور انشاءاللہ قیامت تک دین اسلام، پیارے نبی کی پیاری شریعت یہ دن بدن آگے بڑھتی رہے گی۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کریم مولا سے دعا ہے، آج ہماری سورہ طٰہٰ کا درس پورا ہو گیا، 135 آیت ہے۔ یا اللہ سب تیرا کرم تھا، کریم مولا مزید کرم فرما۔ کریم مولا ہم نے جو درس سنے ہیں یا اللہ سنا ہے، اس میں جو بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہمارے علم یا اللہ ہماری ہمتوں کی یا اللہ کمزوری ہے معاف کر دے، اور جو صحیح صحیح سنایا گیا یہ تیرا کرم ہے اللہ۔ کریم مولا میرے سامعین سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے یہاں پہ آتے ہیں، کریم اللہ اس صورت کی یا اللہ اس سال ثواب ان سب کے پہلے مرحومین کے لیے، ان کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، کریم اللہ ان کے درجات بلند فرما، اور اس کے برکت سے یا اللہ سامعین و حاضرین کی ہر یا اللہ پریشانی کو دور فرما، ان کے بیماروں کو شفا دے، ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے نسلوں کو گمراہی سے بچا۔ یا اللہ اس ملک پاکستان میں امن و امان ہو، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، یا اللہ جو صراط مستقیم پر ہیں یا اللہ اس قرآن کی برکت سے آخری سانسوں تک اسی پر رہیں، یا اللہ جو غلط راستوں پر ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔